جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 موضوع ہیں، 5 ٹاپکس ہیں، 5 خبریں ہیں جن پر بات کرنی ہے، اور ذہنوں میں رہے کہ یہ پانچوں موضوع، پانچوں خبریں بڑی اہم ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ بڑے سپائسی اور مزیدار قسم کی خبریں ہیں، اور اس کا ہمارے ملک پر اور آنے والے حالات پر بڑا اثر ہونے جا رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کیسے۔ پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سپریم کورٹ نے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دے دیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے 5-1 سے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جائز قرار دے دیا ہے۔ ہاں، کہا ہے کہ اپیل تک جو فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی یہ 9 مئی کے حوالے سے 104 ملزم ہیں خاص طور پر جن کی بات کی جا رہی ہے، ان کا جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک ان کے حتمی فیصلہ یا ان ٹرائل کا حتمی فیصلہ نہ کیا جائے۔ آسان لفظوں میں پھر بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے 5-1 سے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو جائز قرار دیا ہے، اور اپنے 5 رکنی بینچ جسٹس اعجاز الاحسن بینچ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے، اور اس 6 رکنی بینچ نے 5-1 سے یہ کہا ہے کہ جب تک اس ہمارے فیصلے کے خلاف اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک فوجی ٹرائل تو ہو، مگر ان 104 جو 9 مئی کے بعد پکڑے جانے والے لوگ ہیں، پکڑے گئے لوگ ہیں، ان کا حتمی فیصلہ نہ کیا جائے، مطلب ان کو سزا نہ دی جائے، نہ چھوڑا جائے، یعنی ٹرائل کر لیں لیکن جب تک ہمارے اس بینچ کے خلاف، اس ہمارے فیصلے کے حوالے سے کوئی اپیل ہوتی ہے اور اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک حتمی فیصلہ نہ کیا جائے ان ملزموں کا جو پکڑے ہوئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ اور یہ ذہنوں میں رہے کہ یہ تحریک انصاف کے 104 لوگ پکڑے ہوئے ہیں 9 مئی میں جو ملوث ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اگر یہ ان کا ملٹری کورٹس میں ہو جاتا ہے ٹرائل تو تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، ان کی سزائیں ہوں گی، اور عمران خان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی عدالتوں میں۔ تو لہٰذا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ فیصلہ۔ لیکن اس کیس میں جو 2-3 چیزیں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں اور حیران کر دینے والی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ اس بینچ کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کر سربراہی کریں گے، لیکن وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھے۔ فائز عیسیٰ قاضی آئین کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں اور یہ تینوں حوالوں سے یہ کیس بڑا اہم تھا، وہ اس کیس میں نہیں بیٹھے۔ مجھے توقع تھی کہ جسٹس سردار طارق مسعود جو اس کیس کی سربراہی کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں اس بینچ کو جس نے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر اعتراض ہوا، لیکن جو انہوں نے ریمارکس دیے، نہ صرف وہ اس بینچ میں بیٹھے بلکہ جو انہوں نے ریمارکس دیے وہ حیران کن۔ ایک موقع پہ سردار طارق مسعود صاحب نے کہا، ایک تو بنیادی حقوق ہمیں نہ جانے کہاں لے کر جائیں گے۔ بنیادی حقوق کے حوالے سے انہوں نے طنز کیا کہ ایک وکیل نے کہا کہ یہ بنیادی حقوق کے حوالے سے کیس ہے، تو انہوں نے کہا ایک تو بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کر جائیں گے، حیران کن۔ دوسرا، لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ کو نوٹس ہوا ہے لطیف کھوسہ نے کہا ہمیں بینچ پر اعتراض ہے، آپ کے بیٹھنے پر بینچ پہ اعتراض ہے۔ تو سردار طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کیا میں کھڑے ہو کر کیس سنوں؟ مقدمہ بیٹھ کر ہی سنا جاتا ہے، کیا اعتراض ہے؟ اچھا، پھر لطیف کھوسہ نے کہا آپ کو بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ آگے سے سردار طارق مسعود صاحب بولے میں نہیں ہوتا بینچ سے علیحدہ، کیا کر لیں گے؟ پھر وکیل صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بینچ میں بیٹھنا ہے کہ یا نہیں، پھر آگے کیس چلائیں۔ تو سردار طارق مسعود صاحب نے کہا میں نہیں کرتا سماعت سے انکار، آگے چلیں۔ یعنی ایک سپریم کورٹ کے جج، روایت تو یہی ہے کہ جب جج پر کوئی اعتراض کرے کسی کیس میں تو وہ جج خود کو علیحدہ کر لیتا ہے۔ منصور علی شاہ پر اعتراض ہوا، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر، جسٹس اعجاز الاحسن پر اعتراض ہوا، اور انہوں نے خود کو علیحدہ کر لیا۔ لیکن یہاں حیرت انگیز طور پر سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین جج پر اعتراض ہو رہا ہے، اور وہ نہ صرف اس اعتراض کو رد کر رہے ہیں بلکہ جس زبان میں کر رہے ہیں وہ بڑی حیران کن ہے۔
کہ ایک تو بنیادی حقوق ہمیں نہ جانے کہاں لے کر جائیں گے، اور میں نہیں بینچ سے علیحدہ ہوتا، جائیں جو کرنا ہے کر لیں. یہ بڑی عجیب سا اس کیس میں آیا. اور اسی اعتراض کو اگر سامنے رکھیں تو دوسرا جو موضوع میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ عمران خان کی لیٹسٹ تازہ ترین درخواست ہے. ایک مرتبہ پھر انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق پر، اور کہا ہے کہ ہم میرے کیس نہ سنیں، میں آپ کے پاس اپنے کیس نہیں لگوانا چاہتا، میرے حوالے سے آپ کیسوں کو نہ سنیں. اور کئی مرتبہ تحریک انصاف کے وکلاء عمران خان چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، لیکن وہ مسلسل کیس سن رہے ہیں. اور یہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ 120 درخواستیں اور کیس عمران خان کے چیف عامر فاروق صاحب جسٹس عامر فاروق صاحب نے سنی ہیں اور سن رہے ہیں. اور اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی ایک درخواست عمران خان نے دی تھی کہ وہ ایک درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک درخواست دی تھی. اس ایک درخواست کو 84 دن کے بعد 84 ڈیز کے بعد عامر فاروق صاحب نے فیصلہ کیا، جبکہ میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ سے تینوں سے بری کرنا اور ان کی مفروری ختم کرنا، ان کی حفاظتی ضمانت، سارا کچھ 53 ڈیز میں انہوں نے ختم یہ سارا نپٹا دیا. تو عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آپ میرے کیس نہ سنیں، آپ کی نیت میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اور آپ وہی ہیں جن کی عدالت میں سیتا وائٹ کیس میرا لگا تھا. 2 ججز نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، آپ اس کے اگینسٹ تھے. 2 ججز نے فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ چڑھایا اور آپ نے وہ فیصلہ ہٹوا دیا. اس سے آپ کی میرے بارے میں نیت نظر آتی ہے، اور آپ کو میں مسلسل آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ ہمارے کیسز نہ سنیں، لیکن آپ مسلسل سنی جا رہے ہیں اور 120 درخواستیں اور کیس میرے سن رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں. وہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. جب ایک فریق ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر اور مسلسل کر رہا ہے تو انہیں ہٹ جانا چاہیے. جیل میں سائفر کیس کے حوالے سے، سائفر کیس کی فرد جرم کے حوالے سے کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے. پراسیکیوٹر جو ہیں نیب کے یا ایف آئی اے کے وکیل اور حکومتی وکیل، ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کا کہنا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر ابھی فرد جرم عائد نہیں ہوئی، کیونکہ فرد جرم جب عائد ہوتی ہے چارج شیٹ پڑھ کے سنائی جاتی ہے، دستخط یا انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈاکومنٹس پر سائن کروائے جاتے ہیں. جبکہ حکومتی وکلاء کا کہنا ہے کہ چارج شیٹ پر کے سنا دی گئی تھی، ملزمان نے انکار کیا تھا کہ یہ جو ہم پر لگائے گئے چارجز ہیں یہ غلط ہیں، اور انگوٹھے اور دستخط کی کوئی وہ نہ بھی لگوائیں تو بات چل ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی اتنا معاملہ نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں فرد جرم عائد ہونی ہے، کل دوبارہ سماعت ہے. لیکن اڈیالہ جیل میں آج بڑا مزیدار یا بڑا دلچسپ مرحلہ تب آیا جب عمران خان اور فواد چودھری کا آمنا سامنا ہوا. الیکشن کمیشن کے کیس میں دونوں ملزم ہیں خیر سے، اور الیکشن کمیشن جو عمران خان کے حوالے سے کیسز ہیں یا عمران خان پر جو کیسز ہیں وہ دھڑا دھڑ چلا رہا ہے، اور باقی کیسز اس وقت ان کی نظر میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن صاحب بہادر کے ایک جو توہین الیکشن کمیشن یا اس حوالے سے کیس میں فواد چودھری اور عمران خان، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سائفر القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس، 9 مئی کیس، احتساب عدالت کے بعد الیکشن کمیشن بھی اڈیالہ جیل میں عدالت لگائی انہوں نے اور دونوں کو بلایا. لہٰذا اڈیالہ جیل جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ عدالت بن چکی ہے، اور وہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پہلے جیل سے ملزمان عدالت آتے تھے، اب عدالتیں جیل جا رہی ہیں اور اڈیالہ جیل جا رہی ہیں. تو عمران خان اور فواد چودھری جب وہ کیس سننے کے لیے دونوں آئے تو فواد چودھری کو دیکھ کر عمران خان نے اچانک کہا، حیران ہو کر کہا، تم یہاں کیسے، تمہیں کس لیے پکڑا ہوا ہے؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے تم نے تو پریس کانفرنس کر دی تھی، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا تھا، تو پھر تمہیں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اس پر فواد چودھری ہلکا سا مسکرائے اور کہا کہ بس سب کچھ آپ کے سامنے ہے. پھر عمران خان نے فواد چودھری سے آل احوال پوچھا اور پھر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے. تو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب ان کو 14 کلو کا ڈمبل چاہیے ایکسرسائز کے لیے،
وہ بڑے کلرفل کپڑے پہن کے آتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں، اور آج بھی جج سے انہوں نے بڑا دلچسپ مکالمہ کیا سائفر کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ سارا کچھ ہم پہ لکھ دو، حکومت میری گرائی گئی اور ملزم بھی میں ہوں. یہ عجیب و غریب ہے کہ میری حکومت ہی گئی اور میں ہی ملزم ہوں، اور ہم پہ یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو اور یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اور شاہ قریشی پر سائفر کے حوالے سے بڑا یہ پیچیدہ اور امپورٹنٹ کیس ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نگران حکومت کہنے کو یہ نگران حکومت ہے، اور لیکن نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ ہوں، مرتضیٰ سلنگی ہوں، سرفراز بگٹی ہوں وزیر داخلہ نگران، ان کے جب بیانات دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے. ایک بیان دیا تھا سرفراز بگٹی نے نواز شریف کے خلاف، اس کے بعد مسلم لیگ نون ایسے ان کے پیچھے پڑی کہ ان کو معذرتیں کرنا پڑیں، ان کو ٹیلی فون کرنے پڑے مسلم لیگ نون کو، ان کو وضاحتیں دینا پڑیں، تب جا کے جان چھوٹی. تحریک انصاف کا چونکہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، تحریک انصاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی، کچھ مفرور ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، عمران خان خود اندر ہیں، تو لہٰذا عجیب و غریب بیان دیتے ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے پھر کہا ہے بونے سے ہاتھی بنا دیا گیا عمران خان کو، ایک سیٹ ہوا کرتی تھی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنا دیا گیا تحریک انصاف کو. سرفراز بگٹی صاحب آپ نگران ہیں، جب تک نگران ہیں تب تک تو اپنے دل کی جو بھڑاس ہے یا آواز ہے وہ دل میں ہی رکھیں. جب آپ یہ اس سے ہٹ جائیں گے اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں. ہمیں پتہ ہے آپ نے مسلم لیگ نون میں ہی جانا ہے، آپ نے اور انوار الحق کاکڑ نے، لیکن اس وقت تک تو چپ رہیں. آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے زیر حراست ملزمان کے میڈیا انٹرویوز پر پابندی لگا دی. بڑی حیرت انگیز طور پر، بڑی حیران کن یہ بات ہے کہ کوئی جو زیر حراست ملزم ہوگا وہ میڈیا سے بات نہیں کر سکے گا. یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس کا کس کے لیے یہ لگائی گئی ہے، کیوں لگائی گئی ہے، اور کیا اس کے پیچھے موٹیو ہے؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ افیکٹ تحریک انصاف پر پڑے گا کیونکہ زیادہ تر کیسز ان کے چل رہے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ انٹرویوز نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پر یا عدالت میں آتے جاتے آپ ایسی بات اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، یا ایک کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کسی کو کرنی چاہیے. لیکن یہ باقاعدہ پابندی لگا دینا یہ بڑا حیران کن ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں. پاکستان زندہ باد.